اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، لاسٹ پروگرام ہم نے کیا تھا علم کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن ہماری بات سوشل میڈیا تک جا پہنچی، اور سوشل میڈیا ظاہر ایک سمندر ہے، وہ ہمیں بس ڈبوتا چلا گیا اور اس میں ہم ڈبکی لگاتے چلے گئے۔ تیراکی آتی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود تھے، وہ تیراکی سکھاتے رہے اور ہم تیرتے تیرتے ساحل کے کنارے پر آ چکے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ علم ہی پر بات کی جائے، علم کی فضیلت کو جانا جائے، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں اور قرآن میں بھی علم کے حوالے سے موجود ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی علم حاصل کیا، سرکار نے بھی علم حاصل کیا۔ اقرأ پڑھ اپنے رب کے نام سے، ہمیں قرآن کی پہلی آیت جب قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، پہلی آیت، پہلا لفظ اقرأ، وہ ہمیں علم سکھاتا ہے، علم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علم روشنی ہے، اگر کوئی سمجھ کر علم حاصل کرے تو یقین جانیے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جو صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے جاب کی نیت سے علم حاصل کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہاں، ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، لوگ کے تیار بندے کے پاس علم ہے، تو یہ دکھاوا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں، سرکار دو عالم کو بھی پسند نہیں۔ علم کی فضیلت پر آج بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت خوبصورت شخصیت، خوبصورت میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور بڑا پازیٹیو رہ کر گفتگو کرتے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی سے محترم المقام کا تعلق ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب پروفیسر انوار الحق صاحب، آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج سر؟ الحمدللہ سر بہت بہت اللہ کا احسان، آپ کا شکریہ، آج آپ پھر تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اچھا، پہلے تو میں چاہوں گا آپ کی مصروفیات کے بارے میں جانا جائے، پھر انشاءاللہ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصروفیات کیا ہے حضرت آپ کی؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، موقع دیا، اللہ آپ کو سرخرو فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں جامعہ کراچی کے اندر ٹیچنگ ایسوسیٹ ہوں، وہاں پر کلاسیں یونیورسٹی میں لے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور عرصہ کوئی 3-4 سال سے یہ میرا مشغلہ ہے وہاں پر، اور الحمدللہ وہاں سے میں ڈاکٹریٹ بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ الحمدللہ بہت جلد ہی میں اپنی ڈگری کو بھی کمپلیٹ کر لوں گا۔ کیا بات ہے، پروفیسر کے ساتھ ڈاکٹر بھی، پھر ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں، سمجھدار میچور ایک انسان ہوتا ہے نا، پھر گفتگو کرنے کا ہنر بھی، کیا ہی بات ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا، ہمارے ناظرین کو فائدہ ہوگا کہ آپ سے علم حاصل کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس جنہیں علم جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کا انداز بڑا تلخ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مجھ جیسے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اور ماشاءاللہ جن کا انداز میٹھا ہو، خوبصورت انداز ہو، پھر لوگ بڑھتے ہیں ان کی طرف، ذوق در ذوق آتے ہیں لوگ۔ اچھا، علم کی فضیلت یقیناً قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں، تو میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں علم کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ علم کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قرآن کی پہلی وحی ہمیں علم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ قرآن کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پھر مزید پہلوؤں پر بات کریں تو قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عالم اور جاہل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک سٹیج پر وہ یکجا نہیں ہو سکتے، ایک ان کا سٹیٹس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھا لکھا اور جاہل کئی ایک برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک اور بات بھی کریں تو اکثر، یعنی میں کہوں تو اکثر انبیاء کرام کا جو لب لباب ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے بارے میں رب سے جو ہے وہ التجا کی ہے، دعا کی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشغلہ رہا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں علم کی ہی دعا کرتے رہتے تھے۔ تو یہ، اور اسی طرح اگر اور اہم بات کر دوں کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر پوری کائنات میں فضیلت بخشی ہے تو وہ بھی علم کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم انسان جو ہیں دیگر مخلوقات پر افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو وہ بھی علم ہے۔ کیا بات ہے۔ تو علم کے بغیر انسان کہیں بھی
کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. تو علم، یہ علم ہے کیا؟ اگر ہم اس کو جاننا چاہیں صرف علم کو، کیا چیز ہے؟ علم کا جو مطلب ہے نا وہ ہے جاننا، آگاہی، سمجھداری. اور بعض جو ہے فنی علماء ہیں، فنون کے ماہرین، انہوں نے کہا ہے کہ کسی چیز کا ادراک ہو جانا بھی علم ہے. فنی علماء مطلب حضرت فنی یعنی فنون. اچھا، فن سے مراد مزاح نہیں. جی جی. فن سے مراد فنون کے ماہرین، فنون کے علم کے ماہرین، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں مفکرین، وہ ماہرین وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سے کسی چیز کا ہمیں ادراک حاصل ہو جائے وہ علم ہے. کیا بات ہے حضرت، دیکھیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی، پروفیسر صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے تعلق ہو تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں اپنے ناظرین سے یہی پہلے بھی عرض کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے لاسٹ پروگرام بھی کیا تو بہت نئے آپ نے الفاظ شیئر کیے، اور یہی ہمارا مقصد ہے نور ہدایت کا، کہ میں بھی سیکھوں، ہمارے ناظرین جتنے موجود ہیں ہمارے ساتھ یہ بھی اس میں دلچسپی لیں، اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اس حدیث کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے بڑا مرکز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ علم کسی ایک کی میراث نہیں ہے. کیا بات ہے. علم کسی عام انسان کی میراث نہیں ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. سبحان اللہ. اور انبیاء جو ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں. تو پھر اسی طرح تعلیمات جو ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. سیکھنا سکھانا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد جہاں جہاں جائیں گا اس کو تعلیم بھی وہیں میسر ہوگی، اور اسی طرح عورت جہاں جہاں جائے گی علم اس کو وہیں پہ بھی میسر ہوگا. علم حاصل کرنا صرف مرد کا حق نہیں ہے، حدیث نبوی میں بھی آتا ہے. اور جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے علم کا، وہاں پر ایک خصوصیت کا ذکر نہیں کیا گیا. یعنی وہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کو ہی رکھا گیا ہے تو مرد نہیں ہے صرف مرد، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی ذکر، یعنی دونوں کو شامل کیا گیا. ٹھیک حضرت، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ سرکار کی حدیث صرف بچے کے لیے نہیں ہے، جی، بڑے کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. بالکل سب چاہے وہ عمر کے اگلے حصے تک بھی پہنچ جائے اس کے لیے بھی یہ حدیث موجود ہے. عورت کی اگر بات کی جائے صرف بچی کے لیے نہیں ہے، ینگ گرل کے لیے نہیں ہے، اور مینس کے آخری حصے تک عمر کے. پھر ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ، بہت سے علاقے، بہت سے خاندان ایسے نظر آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو 7 کلاس تک بچی پڑھتی ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کو اسکول چھڑوا دیا جائے، ادارے میں نہ بھیجا جائے، گھر سے باہر نہ نکالا جائے، میٹرک تو بہت دور کی بات. اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سے، ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط کرتے ہیں، میں تو کیونکہ میں نے سوال کرنا ہے، ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، تو کیا وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے تو فرمایا مرد اور عورت علم حاصل کریں، تو کیا وجہ ہے حضرت؟ دیکھیں اس پہلو پر اگر بھی بات کی جائے تو میرے خیال میں اگر ہم ان کی جو سوسائٹی ہے نا، ان کا رویہ جو ان کے ساتھ اپنایا گیا تو اس کا منفی اثر جو ہے وہ ان کی اولاد پر بھی پڑا. جب اولاد پر پڑا تو انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے پہلو پر لے گئے جس سے جو ہے وہ علم کی نشاندہی سے، علم کے راستے سے وہ ہٹ گئے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو ان کے دماغ میں منفی اثرات پڑے تھے یا ان کے دماغوں پر تھے تو وہ اپنے بچوں کو مزید تعلیم دلواتے، تعلیم کی طرف لے کے، تاکہ جو ان کے دماغ میں نیگیٹو پہلو موجود ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ میرے خیال میں بہت ہی نیگیٹو پہلو ہوتا ہے ہماری زندگی کا کہ ہم اپنے بچوں کو علم کی طرف نہیں لے کے آتے. حالانکہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ بچی چھوٹی سی ہے تو جب بڑی ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کیا کرے گی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے جس طرح اس کی تربیت کی ہوگی وہی تربیت آپ کے پاس لے کے آئے گی. اگر ہم اس کی اچھی تربیت کر کے گھر سے بھیجیں گے تو ہم یقین ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بری تربیت لے کے گھر پہنچے. تو اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے والدین کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ علم کی راہ پر لے کے آئے، اور علم سے ہی انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. علم سے ہی انسان کی ذہن کے اندر جو وہ منفی پہلو ہیں وہ کھلتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، اور مثبت پہلو کی طرف، پازیٹیو پہلو کی طرف جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے والدین کو بھی کہ جن کے ذہن میں یہ اس طرح کے کوسچنز ہیں، سوالات ہیں، ان سے نکلیں.
اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں، اپنی اولاد کو اچھا علم دیں، اپنی اولاد کو ایک اچھا روزگار دیں، علم کی بنیاد پر دیں، اور علم سے ہی وہ ساری چیزوں کا حصول کر سکتے ہیں۔ اچھا، دور حاضر میں اس کی اہمیت کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے علم کی؟ جی دیکھیں، علم تو جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا صبح قیام۔ لیکن اگر ہم اپنے پاکستانی نظام کو دیکھیں، آج سے 50 سال 70 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اگر 70 سال پرانے لوگوں سے آپ ملیں گے تو وہ علم نہیں رکھتے، ہاں سمجھ ضرور رکھتے ہیں، لیکن علم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی خاص نالج علم نہیں ہے۔ تو یقیناً اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں اہمیت زیادہ ہے جب بھی انسٹیٹیوٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علم تو بہت زیادہ آ گیا ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر شعور ختم ہو گیا۔ کیا بات ہے جی! ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو لاشعوری کے اندر کرتے ہیں، بالکل سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے انسان بھی آپ کو ملیں گے تو آپ ان سے بات کر کے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اور کبھی آپ ایسے انسان سے بات کریں جس نے ایک دن بھی سکول یا ایک دن بھی کہیں علم حاصل نہیں کیا، تو اس کی گفتگو سے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی تربیت، کیا بات، اس کی جو ہے وہ اس کا شعور بہت آگے ہے۔ تو اس لیے اب علم کے لیے، علم کے ساتھ ساتھ ہمیں شعور کو بھی بیدار کرنا ہے، تربیت کو بھی بیدار کرنا ہے۔ صرف علم حاصل کرنا ہی ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اور جبکہ پاکستانی ماحول کے اندر دیکھا جائے تو ہم جو ہے وہ ہمارے اندر جو سسٹم ہے تعلیمی حوالے سے، جو یعنی منفی یعنی یوں کہہ لیں کہ طبقاتی نظام سے شروع ہو گیا۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو بہت اچھا کام کر سکتا ہے، بہت اچھا لکھ سکتا ہے، بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے، ہم اس کو کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ اپنی اڑان صحیح نہیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھار نہیں سکتا۔ اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے نا، انوائرمنٹ بہت بڑا زندگی پر اثر کرتا ہے۔ ہمیں اچھا انوائرمنٹ ملے گا تو ہم اچھی گروتھ کریں گے، ہمیں انوائرمنٹ جیسا ملے گا تو ہم گروتھ، چاہے ہمارے اندر صلاحیتیں کی بھی موجود نہیں ہیں، صلاحیتیں ہمارا انوائرمنٹ ظاہر کرتی ہیں۔ تو علم ہمارے شعور، ہماری تربیت، ہمارا ساری چیزیں یہ جو ہیں جب ملیں گی تو ایک انسان جس کے اندر صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جب وہ نکلتی ہیں، نکھرتی ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ آپ کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے جائے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، زمین سے آسمان تک، کیا خوبصورت بات۔ اچھا، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہوں گے یقیناً، علم کے اثرات اگر مرتب ہوتے ہیں تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے مرتب ہونے کے ساتھ میں؟ دیکھیں، علم کی بنیاد جو ہے، یعنی علم کے اثرات جو ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بعض پڑھے لکھے انسان بھی جو ہے جو لاشعوری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پڑھے لکھے ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد، یعنی جب ہمارے اندر شعور بیدار ہوگا تو علم بھی ہمارے اندر آ جائے گا۔ جس طرح حدیث نبوی کے اندر بھی آتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ہاں جی جی، جب تک ہم اپنے اوپر عمل ظاہر نہیں کریں گے تو ہمیں علم کا بھی اندازہ صحیح سے نہیں ہو سکے گا۔ اور جب علم ہمارے اندر آئے گا اور جب عمل ہمارے اندر آئے گا تو دونوں چیزیں جب نکھریں گی تو ہمیں ہمارے جو اثرات ہوں گے وہ سب سے نمایاں ہوں گے۔ ہمیں کسی بھی انداز سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ نمایاں بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ علم کے اثرات عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، علم کی نشانی عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا انسان کے بولنے کا سٹائل بھی آپ کو بتائے گا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور طریقہ وہ ہمیں سمجھائے گا کہ واقعتاً یہ پڑھا لکھا ہے۔ یعنی گفتگو کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرنے پا رہے ہوتے لیکن کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک سوچ اور ہماری فکر، ہمیں علم اس چیز پر ظاہر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ اگر ہم راستہ وہی اختیار کریں گے جس کی ہمیں نشاندہی کی گئی ہے تو یہ ہمارا علم ہے جو ہمیں سیدھی راہ پر لے کے جائے گا۔ بالکل جی، بہت خوبصورت۔ اچھا حضرت، ایک سوال اور ذہن میں آیا میرے کہ ایک ہے دنیاوی علم، ایک ہے دینی علم، تو آپ کیا ریفر کرتے ہیں اگر کوئی محترم یا محترمہ آپ کے پاس آتی ہیں کہ بھئی میرا بچہ ہے، میں اس کو علم سکھانا چاہتی ہوں، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ اس بچے کو میں مدرسے میں داخل کراؤں
یا اسکول میں داخل کراؤں تو اس وقت آپ کس اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے آپ کا، بہت مزے کا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت دے دوں کہ یہ جو ہم نے علم دنیا کی اور یعنی دنیاوی دین دینی اور جی، دینی جب سے الگ کیے ہیں تو ہم الگ ہی ہوتے کیا چلے ہی گئے بات ہیں. ہے جی، واہ. جب سے ہم نے ان کو الگ کیا ہے تو تنہا ہوتے گئے. یہ تو عہد ایک نبوی تھا. ہاں عہد نبوی کے اندر کوئی علوم نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ آپ نے سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے. آپ نے دین تب تک ہے جب تک اس کے اندر دنیا شامل ہے، واہ واہ. اور ہم بغیر دنیا کے دین کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، اور بغیر دین کے دنیا کو آگے نہیں لے جا سکتے. اور اسی طرح عہد نبوی کے بعد یعنی یہ جب برِ صغیر کے اندر برٹش قوم آئی ہے تو تب سے ہمارے ذہن کو منتشر کیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے دنیا کا علم سیکھنا ہے، دین کا علم نہیں سیکھنا، یا آپ نے دین کا علم سیکھنا ہے، دنیا کا علم نہیں سیکھنا. جب سے یہ بٹوارا ہوا ہے تو ہم بٹتے ہی چلے گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے صرف ایک راستے پر نہ چلے، دونوں راستے اختیار کرے، دین بھی دنیا بھی. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دنیا کو اختیار کر لیں اور دین کو چھوڑ دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دین کو اختیار کر لیں اور دنیا کو چھوڑ دیں. نہ ہی دنیا کے بغیر انسان کی زندگی ہے اور نہ ہی دین کے بغیر زندگی. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے. تو میں بھی اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو یہی سجیشن دوں گا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گی تب تک ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. کیا اس میں ان کا قصور ہے؟ ہم انہیں قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جو سلیبس بناتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں کالج، یونیورسٹی، اسکول لیول کی تو وہاں آپ کو اسلامی سلیبس کم نظر آتا ہے. اور اگر ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جس کے اندر دنیاوی علم آپ کو دور دور نظر نہیں آتا. تو ہم کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم قصوروار ٹھہرانے کے لیے بیٹھیں، لیکن ایک ظاہر سی بات ہے، جنرل سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا. اس میں ہم دیکھیں جی، اگر ہم کسی کی غلطی کو اکھاڑنا چاہیں گے نا تو اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو پیچھے جو کچھ ہو گیا اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ. ٹھیک ہے جی، مٹی پاؤ جڑا کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. اب ہمیں آگے کیسے چلنا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے. غلطیاں تھیں یا جو بھی تھا وہ گیا، ہم نے اپنے بچوں کا، اپنی نسلوں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. نہ کہ ہم کسی ایک ایسے پہلو کی طرف لے کے چلے جائیں جس سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان کے نیگیٹو پہلو کو یا ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو اچھالنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو ہماری نسل کو آگے کی طرف لے کے جائے، نہ کہ ہماری نسل جو ہے وہ پیچھے غلطیوں کی طرف دھیان دے کے بیٹھی رہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو آگے اس کے لیے جو ہمارے حکمراں ہیں ان کو بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ جب تک حکمراں توجہ نہیں دیں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. جیسے آپ نے فرمایا نا، دین اور دنیاوی علم کو ہم نے الگ کر دیا. دینی علم، دنیاوی علم، یہ تو ایک ہی علم ہے، لیکن یہ ہمارے حکمراں اس کو ایک کر سکتے ہیں. میں اور آپ تو لگے رہیں گے، بڑا مشکل ہے. پھر دیکھیں جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی ہے نا تو ریاست کے اندر سب سے پہلے آپ نے علم کو ترجیح دی ہے. جی واہ جی واہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشیات ہیں، اس کے بعد سوشل سائنسز ہیں، اس کے بعد دیگر چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں. پہلے علم. جب تک تو یہ حکومت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں. ہم بچوں کو پڑھائیں گے، آ جائیں گے شام کو بعد جو ہمیں ملے گا نصاب ظاہر ہے. جی، جو ہمیں ملے گا، لیکن اس کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت اس ذمہ داری کو صحیح انداز سے سر انجام دے. اور جب حکومت اس ذمہ داری کو صحیح سر انجام دے گی تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نیگیٹو پہلو ہیں یا منفی جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ بالکل پابند سلاسل ہو جائیں گے، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ہم اس سے خلاصی تب ہی پا سکتے ہیں جب ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے گی. اور بغیر حکومت کے ایکشن لیے ہم اس کے اوپر، اور نہ ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا مرکز اسٹیٹ ہے. واہ. ہر چیز کو سدھارنا، ہر چیز کو صحیح طریقے پر لے کے آنا، ہر چیز کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو
ایک راستے پر لے کے جانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے پڑھانا، اور ہماری ذمہ داری ہے ان کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح راستہ دے. بالکل. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کے پاس نصاب موجود نہیں بھی ہے تو ہم سوشل میڈیا سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. پھر کوچنگ سینٹرز موجود ہیں، ہمیں خود سے کوشش کرنی ہوگی. باقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کچھ سلسلہ ایسا بن جائے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کہ دنیاوی علم بھی ہر بچہ حاصل کرے، دینی علم بھی ہر بچہ حاصل کرے. اگر ہم دنیاوی علم ہی کے پیچھے لگے رہیں گے تو دینی علم ہم حاصل نہیں کر پائیں گے، اور وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے. ہمیں اللہ کریم سلامتیاں نصیب فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک ترقیاں نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، ہم آپ سے مستفیض ہوں گے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.